اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس سورۃ انفال ہم پڑھ رہے ہیں اور 57 اور 58 آیت 57 ہم پہلے پڑھی ہم نے، آج ہم اسے دہرائیں گے، اور 50 آیت اس چیپٹر کی ہماری رہتی تھی اس رکوع کی، وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی مشقی سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے جو اس رکوع میں ہیں، کیونکہ وہ ذرا تھوڑے اسپیشل سے ہیں۔ اور آیت 57 جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِمَّا پھر جب تسکفنا آپ پاؤ، تسکفنا آپ انہیں پاؤ، فی الحرب لڑائی میں، کہ جب آپ انہیں لڑائی میں تم لڑائی میں پاؤ کنہیں کافروں کو، فشرد بہم پس انہیں بھگا دو، بہم جو ان کے ساتھ ہیں، من خلفہم جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی وہ لوگ بھی بھاگ جائیں جو ان کے پس پشت ہیں، وہ بھی انہیں دیکھ کر بھاگ جائیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون ان سے عبرت حاصل کریں۔ وَإِمَّا یہ آیت غور سے سنیں، وَإِمَّا اور اگر تخافنا تمہیں خوف ہو، تخافنا تمہیں خوف ہو خیانت کا، من سے قوم کسی قوم سے، خیانتاً خیانت کا، خیانت کیا ہے؟ یہاں عہد کی بات ہو رہی ہے، یہ اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، یہاں بھی عہد کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ فام بس پس آپ بھی پھینک دو الیہم انہی کی طرف، علی سوائن برابری کے اصول پر، کہ اگر آپ کو خوف ہو کہ جو مخالف قوم ہے، کافر قوم ہے، وہ آپ کا عہد توڑ رہی ہے، تو آپ بھی ان کی طرف یعنی عہد پھینک دیں، عہد ختم کر دیں، آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ عہد پر قائم رہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا الخائنین دھوکہ بازوں کو، دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا یا پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد اس کے الفاظ معنی ہیں، غرہ خبط میں ڈالا، الفاظ معنی خاص طور پہ یاد کیا کریں کیونکہ آپ کے شارٹ کوسچن میں نا 2 کم سے کم یہ آ جاتے ہیں۔ غرہ خبط میں ڈالا، لم یک مغیران وہ بدلنے والا نہیں، تسکفنا تم پاؤ، شرد بگا دو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، قدا بھی جیسے عادت یا جیسے طریقہ، یہ صرف طریقہ نہیں معنی لکھ دینا، جیسے طریقہ، ٹھیک ہے، جیسے عادت یا جیسے طریقہ۔ فم بس پس پھینک دو، فا کا مطلب ہے پس پھینک دو۔ اس کے بعد نا اس کے سوالات ہیں کہ سورۃ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے نا اس میں جواب نا پہلی آیت میں ہے جس میں یہ ہے کہ منافقین نے جب دیکھا کہ منافقین اور کافروں نے کہ مسلمان جہاد کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے دین نہیں چینج کیا ہے نا، ان سے ہم نے سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن یہ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں تو انہیں ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، یہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا۔ اس کے بعد کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ معاہدے کیے تھے نا یہودیوں سے، لیکن یہودی ہمیشہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی کہ اگر تمہاری ان سے لڑائی ہو تو انہیں اچھی طرح سبق سکھا دو اور ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی بھی ہمت ختم ہو جائے اور وہ آئندہ کسی کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا نہ سکیں، اور اگر کوئی قبیلہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو ختم کرتا ہے تو تم بھی ختم کر دو، یعنی تمہارے لیے لازم نہیں ہے کہ تم اس پر قائم رہو۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں، تو سورۃ انفال میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1، فرعون اور آل فرعون نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، یعنی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، جس سے یہ کہ وہ سب ظالم تھے اور مخلوق خدا پر ظلم کرتے تھے، اور چوتھا یہ کہ کافر تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ آپ کا تیسرا سوال ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آیت ہے کہ متجدل آیات کا مفہوم بیان کیجیے، تو یہ آیت کا سب سے پہلے آپ ترجمہ لکھیں گے کہ وَلَوْ تَرَىٰ کاش تم دیکھتے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ کافروا جب کافروں کی روحیں قبض کی جائیں گی، الملائکۃ یضربون فرشتے انہیں مارتے ہیں، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم
اور ان کے پیٹھوں پر، یعنی کاش تم اس وقت دیکھتے جب کافروں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں اور فرشتے ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا مزہ چکھو، یہ اس لیے ہے کہ جو تمہارے اعمال تھے، یعنی تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تمہارے اعمال تھے، بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آپ ترجمہ لکھنے کے بعد اس کا مفہوم واضح کریں گے کہ جس وقت روح قبض کی جاتی ہے تو انسان کو فوراً اس حالت میں پہنچا دیا جاتا ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ فرشتے روح قبض کرنے سے شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہے تو اس کی بہت نرمی سے روح قبض کی جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اگر برا آدمی ہے اور کافر ہے اور اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اسے پھر اسی وقت سے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، یعنی جو جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اور جب وہ چیخ پکار کرتا ہے تو ساتھ وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب یہ چکھو، یہ تو عذاب ہے، یعنی یہ تو ابھی چکھ رہے ہو نا، اب آگے جب دوزخ میں ڈالے جاؤ گے تو پھر وہ کیسا عذاب ہوگا۔ تو یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، اللہ نے تم پر ظلم نہیں کیا بلکہ تم خود ظالم تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا ہمارے اعمال کے مطابق، ہمارے ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق اس کے روح قبض کرنے سے ہی اس کے ساتھ برتاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ایکسرسائز تھی، اور انشاءاللہ اس کو ہم جب اسائنمنٹ میں دوں تو آپ اس کو لیکچر کو سنتے ہوئے اس کے جواب دیجیے۔